تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں دوستوں، سے پہلے گزشتہ جمعوں میں آپ نے تفسیر سنی ہوگی. اس ہفتے سورہ الم نشرح، یہ سورت مکی ہے. اس میں 12 آیتیں ہیں، 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. یہ سورت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام مرتبہ ہے. اور اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں اللہ نے اتاری تھی اس کا بھی تذکرہ ہے. لہذا ہم نمازوں میں اس صورت کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں استحضار ہونا چاہیے، اور ہوگا جب ہم اس کی تفسیر سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، اور جب نماز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی. تو میں ابھی پوری صورت کا اجمالی ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تفصیل ہوگی. الم نشرح لک صدرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہاں پر مخاطب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو نہیں ہٹا دیا جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی. یعنی آپ پر جو نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کے ہم پر تذکرہ ہے. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا تذکرہ بلند نہیں کیا، آپ کے مقام کو جو ہے بلند نہیں فرمایا. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی بھی ہوگی اور آسانی. پھر اسی کو 2 مرتبہ اللہ نے دہرایا، ان مع العسر یسرا. بے شک تنگی کے بعد آسانی کے بعد جو ہے تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکا دیجئے قائم عبادت میں، اللہ کی طرف لگانے میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور آپ اپنے رب کو منانے میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں آپ کے لوگ لگا دیجئے. یہ ترجمہ ہے. الم نشرح لک صدرک. سینے کو کھولنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیسا زمانہ تھا. ہر طرف گمراہی، بے حیائی، لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی تھی وہ اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں. نبوت کی ذمہ داری سب سے بڑی اور سب سے جو ہے ایسی ذمہ داری تھی کہ یہ ذمہ داری کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی تھی. اتنی بڑی ذمہ داری تھی. جو انبیاء علیہ السلام آئے اس دنیا میں تو وہ صرف اپنی قوموں کے لیے آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنی بھی نبی آئے یہ صرف ایک قوم کی حد تک ان کی متعین تھے یہ لوگ. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین. اب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو یہ جو ذمہ داریاں تھیں کہ آپ کو تمام لوگوں کی ذمہ داری قبول کرنا ہے، ان کو نماز سکھانا ہے، ان کو جو تمام جو چیزیں ہیں ان کو بتانا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری تھی. تو اب یہ جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوئے تھے تو
آپ کو جو ہے شرح صدر کیسے اللہ نے عطا فرمایا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی نبوت کی بات کی ہے کتنی؟ 23 سال، ٹھیک ہے نا، 23 سال ہے. تو 23 سال میں 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے. تو ان 10 سالوں میں 10 سال جو مکہ میں گزرے، یہاں تو اتنی خاص کوئی نہیں تھی، لیکن جب مدینہ آئے اور مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں کہ لوگوں کو قرآن مجید سکھانا، ان کو بتانا، ان کے معنی، ان کی اس کے مطالب اور اس کے احکام اور اس کے اسرار اور رموز، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی. ان ذمہ داریوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا؟ صرف 10 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ کو اللہ کے نبی نے تیار کیا. تو اس طرح سے اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا. شرح صدر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیز ہم کو یاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو دل میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو سینے میں دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، انسان بوجھ سا محسوس کرتا. لیکن جیسی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے یا سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک دل کے اندر ایک انشراح ہوتا ہے، ایک دل کھل جاتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز اب ایک اچھا اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک اس کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کیا کروں میں، تو دل اس کا جو ہے بوجھ سا محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن جب ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز کر دینا ہے، ہم کو کوئی کام ہے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کشم ہوتا ہے نا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو جب کام اس کے دل میں آ جاتی ہے کر دینا چاہیے، جب وہ کام کر دیتا ہے تو اس کا دل میں جو خوف تھی، ایک جو کیفیت تھی، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل ایسا کھل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. اللہ نے اللہ کے نبی کا سینہ ایسا کھول دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کرنے کے لیے کہا اور پھر اس کو واپس لے کیا ہو، ایسا نہیں. اس سلسلے میں اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا. تو شرح صدر 2 طرح سے ہوتے ہیں، کام کرنا یا نہیں کرنا، جو تکلیف ہوتی ہے یہ ایک شرح صدر، اور دوسری چیز کہ یہ میں کروں کہ نہیں کروں، اس طرح سے. تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایسا کھول دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بھی حکم دے دیا صحابہ نے کیا، اور اللہ کے نبی نے وہ چیز واپس نہیں دی. اور کتنے سالوں میں کیا ہے؟ صرف 10 سالوں میں، مدینہ کے اندر جو 10 سال ہے. تو اس طرح سے اللہ نے آپ کے سینوں کو اور لوگوں کے مقابلے میں اتنا کشادہ کر دیا تھا، اتنا کشادہ کر دیا تھا کہ ایسے ہی جتنے بھی کام تھے، کتنے کام تھے، بہت سارے کام تھے. یہ قرآن جب اترتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، کوئی لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام جو جیسی چیز لے کر آتے تھے ان چیزوں کو محفوظ کرنا، ویسی اس کو پڑھنا، پھر اسی طرح سے ان کے الفاظ، ان کے معانی، ان کے مطالب، اور یہی چیزیں صحابہ تک پہنچانا اور صحابہ کو یاد کرانا، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی جو ہے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو باتیں بتائیں. اور اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہیں، بہت سارے کام ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تزکیہ ہیں، لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا ہے، لوگوں کو جو ہے ساری باتیں بتانا ہے، ان کو اخلاق بتانا ہے، اللہ کے طرف ان کو بلانا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی انجام دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی کہ قلیل مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر گئے جو کوئی نہیں کر سکتا آج اور نہ قیامت تک کرے گا. اور پھر اسی کے ذمہ میں اللہ نے فرمایا جب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا تو آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں، جو بوجھ تھا، ان ذمہ داریوں کو ہم نے جو ہے آسانی آپ کے لیے پیدا کی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا تذکرہ بلند فرمایا آپ کے لیے. آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں پر
اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہے وہاں پر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ کیوں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سینہ کھولا، پھر ذمہ داریاں عطا فرمائی، اور پھر جو ذمہ داریاں مکمل کرنے کی بنا پر، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی بنا پر اللہ نے آپ کا تذکرہ اور آپ کا نام نامی اپنے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ قیامت تک ان دونوں کے ناموں کو توڑ نہیں سکتا۔ جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں پر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اور اسی نام نامی کی بنا پر یہ دنیا کا نظام قائم ہے، دنیا چل رہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کا تذکرہ بہت بلند فرمایا ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں پر اللہ کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا۔ آپ اذان کو دیکھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دنیا کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ایسا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ملک در ملک یہ سورج چلتے رہتا ہے اور بڑھتے رہتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اذانوں کی آوازیں ہر ملک میں ہر سیکنڈ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ کوئی لمحہ اور کوئی پل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جا رہا۔ تو اللہ نے آپ کا تذکرہ بہت بلند فرمایا۔ پھر اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھیے آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی اللہ نے فرمائی۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ آسانی کے ساتھ تنگی، یہ تنگی کے ساتھ آسانی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار ہو گئے، کسی کو بخار آ گیا، تو بخار کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو اس کو لگی، ایک تکلیف پہنچی ہوئی اس کو، کیا ہے؟ بخار، جسم جل رہا ہے، لیکن اللہ نے آنکھ سلامت رکھی ہوئی، دل سلامت رکھا ہوا ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے۔ تو یہ کیا کے ساتھ؟ تنگی کے ساتھ آسانی ہے کہ نہیں؟ اور ایک ہوتا ہے دوسری قسم اس کی آسانی کی ہے کہ پہلے مصیبت آئے گی، مصیبت رہے گی، اور مصیبت کے بعد، مصیبت زائل ہونے کے بعد اللہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے اس کو، یہاں پر مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی، اور ایک ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ہوتا ہے کہ تنگی کے بعد، یعنی پہلے تنگی رہے گی، پریشانی رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہوتا ہے کہ جو ہے حالات ہیں معیشت کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، پریشانی ہے، یہ کچھ دن رہے گی۔ اس طرح سے ایک جیسے رات ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے رات ہوتی ہے، اس کے بعد دن نکلتا ہے، روشنی آتی ہے۔ اسی طرح آج امت مسلمہ پر حالات ہیں، چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مصیبتوں میں ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، یہ مصیبت چند دن کی، اس کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کہا گیا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو، یہ جو ہے آپ کو مشرکین مکہ اور کفار اور جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے ساتھ جو پریشانی کا معاملہ کیا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، تو یہ اس سے آپ پریشان نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آسانی ضرور آئے گی۔ اور اللہ نے اس کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جو ذمہ داریاں ہم نے آپ کو دی ہیں، ان ذمہ داریوں کی مکمل کرنے کے بعد، آپ کرنے سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کیا کیجیے؟ اپنے آپ کو تھکائیے، فَانْصَبْ، قائم تھکائیے، إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کو راضی کرنے میں، رب کو منانے میں۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، لیکن یہاں اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف آئیں، یعنی کہ رب کو منائے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ اگر ہم سے ہمارا راضی ہے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دیکھیے اتنی ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں پیارے آقا آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے یہ ذمہ داریاں مکمل کر لی اور آپ چھوٹ گئے اور آپ بخشے ہو گئے، نہیں،
بلکہ یہ امت کو سبق بتانے سکھانے کے لیے کہ اتنا بلند پائے کا نبی کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی اور چلائی جا رہی ہے اور قیامت تک چلائی جائے گی، اس کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف آئیے، اپنے رب کو منائیے، آپ کی رب کی طرف لو لگائیے اور اپنے آپ کو اس کے اندر تھکا دیجیے۔ مگر بزرگوں دوستوں، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی تھی، اللہ کے نبی نے اس نے خوبی اس کو نبھایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو 1,24,000 جو ہے صحابہ کا ایک وفد دیا۔ پھر اور یہ صحابہ ایسے بنے، ہم ہر ایک کی زندگی پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، حیات الصحابہ کے اندر، کہ ایک ایک صحابی کیسا تھا، کہ کیسا ان کو اللہ کے نبی نے تیار فرمایا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف کیا کریں، رغبت کریں، اس کو منانے کی طرف ہم لگیں، اپنے آپ کو جو ہے عبادتوں میں لگائیں، اپنی دل کی دنیا جو بگڑی ہوئی ہے، اس دل کو بنانے کی ہم فکر کریں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں، وہاں پر بیٹھیں، ان سے کچھ باتیں سیکھیں، تاکہ ہمارے جو دل ہیں، یہ جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی ایک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہیں کیا چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اے پیارے آقا، اے اللہ، ہم ایسا رسول مبعوث فرما جو آیتوں کی تلاوت کرے اور ہم دلوں کا تزکیہ کرے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی دنیا کو جو بگڑی ہوئی ہے اس کو بنانے کی فکر کریں اور اللہ کی طرف لو لگائیں اور خوب عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ خاص طور سے 5 نمازوں کی ہم پابندی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔